اسلام بہت پیارا دین ہے، بہت مشکل سے قربانیوں سے قائم ہوا ہے۔ قریش نے ابو طالب کے آخری ٹائم پر بولا، اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، یہ ہمارے بتوں کی بے عزتی کرتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا تھوڑا اپنے رویے کو بدلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اب یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھتے ہیں، میں اپنے دیے گئے اللہ پاک کے مشن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب ابو طالب فوت ہو گئے تو مکہ والوں نے فیصلہ کیا، کیونکہ ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا کہ اب کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت کرے گا، تو سرداروں نے فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سرداروں کے پاس گئے، شاید کوئی ایمان لے آئے۔ طائف کا تو آپ کو قصہ معلوم ہوگا۔ ان سرداروں نے آپ کو وہ باتیں کی جو برداشت سے باہر تھیں۔ ایک نے کہا کہ تمہارے سوا اللہ کو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملا، چلے جاؤ یہاں سے۔ دوسرا بولا، بس چلے جاؤ، اس لیے کہ اگر تم سچے ہو تو میں کہیں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور جھوٹے ہو تو میں جھوٹے کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں سے نکلے تو ان لوگوں نے جو گلی کے آوارہ لڑکے ہوتے ہیں ان کو اشارہ کیا کہ ان کی خبر لو، اور ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے، اور ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے آپ کے سامنے۔ جب پتھر سامنے سے آتے تو حضرت زید جو تھے وہ سامنے آ جاتے۔ یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوا؟ جو دو جہانوں کے رحمت للعالمین تھے۔ پتھر مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیا، اور خون جوتوں میں آ کر جمع ہو گیا۔ آگے ایک باغ میں آئے اور وہاں تھوڑی دیر پناہ لی، بڑی مشکل سے جوتے اتارے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا نکلی وہ دل دہلا دینے والی تھی۔ اے اللہ، تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ دشمن ہر طرف سے وار کر رہی ہیں، جو چاہے میرے ساتھ کر لیں۔ یہ الفاظ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ کیسی تکلیف ہوگی ان کو، تصور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ مجھے ایسا لگا کہیں آپ نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا۔ ہمیں تو پلیٹ میں سجا سجایا دین مل گیا ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ابو جہل بہت زیادہ تکلیفیں دے رہا تھا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت سمیہ کے جوان بیٹے کو سامنے باندھ کر حضرت سمیہ کو برہنہ کیا اور کہا، اور جتنی تکلیفیں وہ دے سکتا تھا، مار کے، پیٹ کے، ہر طرح سے، اور پھر حضرت سمیہ کو کہا، حضرت ابو جہل کے ہاتھ میں ایک بت تھا، بت پکڑ کے کہا کہ ایک بار بول دو کہ اس بت میں بھی کچھ ہے۔ حضرت سمیہ نے اس پر تھوک دیا، اور پھر انہوں نے، ان کے ہاتھ میں ایک کچھڑ تھا تو انہوں نے زور سے ان کی شرمگاہ پر مارا۔ سوچے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ لوگ غلام تھے ان کے، اتنی تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں سے اور کہا، صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں جنت میں ہو رہی ہیں۔ یہ جو تکلیف ہے، یہ آپ لوگوں کو جو دی جا رہی ہے، اذیت دی جا رہی ہے، بس آخری الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تھے کہ صبر کرو۔ ان لوگوں نے اتنا صبر کیا دین کے معاملے میں، اتنی برداشت کی کہ فرمایا کہ صبر کرو۔